اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة ينفعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کا 36 رکوع ہے. سورہ بقرہ میں کل 40 رکوع ہیں، تو اب گویا کل 5 رکوع باقی ہیں. اگر آج کا شمار کرے گے تو 5 رکوع ہو جائے گے. یہ آیت نمبر 262 جو ہے اس سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے. تو 4 رکوع کے اندر جو ہے وہ نفقہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور آخری رکوع کے اندر کچھ اصولی چیزوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. تو راہ خدا کے اندر جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا غیر مقبول ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے کہ آدمی جو ہے راہ خدا کے اندر جو خرچ کرتا ہے وہ حلال کمائی سے ہو اور سچی نیت سے ہو اور مستحقین پر خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اور کتنا عطا فرماتے ہیں اس کو اس آیت شریفہ کے اندر جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا. مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. عربی میں خرچ کرنے کے لیے لفظ انفاق آتا ہے، اور ایک لفظ اطعام بھی آتا ہے، اور ایک صدقہ بھی آتا ہے. تو یہ 3 الفاظ جو ہے وہ صدقات پر، نفلی صدقات وغیرہ پر جو ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور جو زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے تو لفظ زکوٰۃ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، ایتاء الزکاۃ یا آتوا الزکاۃ یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو بہرحال کمپلسری اور جو فرض ہے اس کے علاوہ مال کے اندر اور بھی حقوق ہیں. تو جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان کا خرچ کرنا صحیح اور صحیح جگہ پر ہو اور صدق نیت سے ہو تو ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک دانہ ہے کہ وہ اگتا ہے 7 بالیوں کے اندر، اور ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہوں، تو گویا ایک دانے پر 700 دانے جو ہے وہ مل رہے ہیں. اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جان والے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ایک مثال کے ذریعے سے جو سمجھایا،
اور اس مثال کے اندر نہ جانے کتنی حکمتیں ہوگی۔ تو جیسے گیہوں کا دانہ ہو یا اور کسی، تو اس دانے کو صحیح جگہ پر رکھا جائے۔ اب کوئی بندہ جو ہے اس کو جو ہے اس کے اندر شو پیس کے اندر رکھ دے اور انتظار کرتے رہے کہ بھئی اس سے 700 دانے جو ہے وہ پیدا ہو گئے، تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کی جگہ پر جو اس کو رکھنا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو رکھنا ہے، تب جا کے جو ہے وہ 700 دانے دے گا۔ لیکن اگر اس کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا، یا یہ ہے کہ جو ہے اس کے اندر کچھ خرابی تھی دانے کے اندر اور زمین میں آپ نے دبا دیا، تب بھی اس سے جو ہے وہ 700 دانے نہیں ہوگے گے۔ اسی طریقے سے جو خرچ کرتا ہے آدمی، ایک پیسہ، ایک پینی، ایک پاؤنڈ، اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے 700 سے زیادہ جو ہے وہ ثواب ملے گا، بشرط اخلاص کے ساتھ، اور حلال کمائی کے ذریعے سے اگر اس نے خرچ کیا ہے تو اس کو ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، کہ اس سے پہلے ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا جو ہے وہ بدلہ بڑا چڑھا کر 700 سے دیتے ہیں، سوائے روزے کے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کا بدلہ تو میں براہ راست دوں گا، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائے تو کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہاں سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں ملے گا، یہ تو براہ راست میں دوں گا۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد آگے جو روزے کی فضیلت ہے ہم بہرحال اس کو جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے ہیں۔ اعمال کی 6 قسمیں یہ ہے کہ 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں، 2 عمل برابر سرابر ہیں، اور 1 عمل 10 گنا ثواب رکھتا ہے، اور 1 عمل 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ جو واجب کرنے والے 2 ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اور جو ایسی حالت میں مرے کہ شرک کرتا ہو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور برابر سرابر یہ ہے کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے عمل نہ کر سکے، اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور جو گناہ کرے اس کو بھی 1 ہی گناہ جو ہے اس کا بدلہ ملتا ہے، اور جو شخص نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو ہر خرچ کا 700 گنا ملٹیپل جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اور آدمی 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو دنیا میں بھی وسعت ہے، آخرت میں بھی۔ دوسرے وہ ہے دنیا میں بھی وسعت اور آخرت میں تنگی۔ تیسرے وہ ہے جو دنیا میں تنگی اور آخرت میں وسعت۔ چوتھے وہ ہے جو جن پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں بھی تنگی۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں کہ جو شخص 1 کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حتی شانہ اس کے ثواب کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ بالکل ایک واضح مثال کے ذریعے سے جو یہاں پر اس چیز کو بتلایا گیا کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب اتنا ملے گا۔ آگے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب کب ملے گا؟ جب کہ اس کے بعد جس پر آپ نے خرچ کیا اس کو احسان نہ جتلاؤ کہ میں نے آپ کو فلانے وقت جو آپ کی مدد کی تھی، یا اس کو یہ حقیر اور ذلیل نہ سمجھے کہ اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائے۔ تو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ اجر ثواب کس کو ملے گا؟ جو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر اس خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں، منع ولا اذی، اور نہ ان کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں، تو یہ اجر و ثواب جو ہے وہ باقی رہے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہیں۔ ولا خوف علیہم، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوگی۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خرچ کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، لیکن جیسا موقع ملا تو اس پر احسان جتاتا ہے یا پھر اس کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا ایسے خرچ کرنے سے بہتر یہی تھا کہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کی بات کرتے، اچھائی کی بات کرتے۔
ایک ضرورت مند آیا اور اس ضرورت مند والے کے ساتھ آپ نے خوش رسلوبی کے ساتھ اور جو ہے اس کے ساتھ اچھے کلامی کے ساتھ جو ہے اس نے آپ پیش آئے، تو یہ بہتر ہے کہ آپ خرچ کر کے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچا دیں۔ قول معروف، نرم اور اچھا جواب دینا اور درگزر کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے آپ جو ہے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں۔ اس نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، اس کو کہو درگزر کرو کہ جو ہے مجھے معاف کریے، جو ہے اس وقت جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں وغیرہ اس قسم کے الفاظ کے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ایسے صدقے کی کیا ضرورت ہے جس کے پیچھے آپ لوگ احسان جتلاتے ہو۔ حلیم اور بردبار ہے، اس لیے فوری پکڑ اور گرفت نہیں کرتا ہے۔ آگے یہ صدقات جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے آگے اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح ہے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو، اور اللہ پر یقین بھی نہیں رکھتا ہے، اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہے، اور قیامت کے دن پر بھی اسے یقین نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے کافر کا عمل ضائع ہوگا، ایسے ہی شخص کا عمل بھی جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ ایک محسوس مثال دی جا رہی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، یعنی اس شخص کی خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ اس کے مانند ہے جیسے کہ کوئی صاف ستھرا جو ہے بالکل کلین پتھر ہو اور اس کے اوپر کچھ مٹی ہو اور بارش آئے زوردار، تو کیا وہ مٹی آئے گی اس پر؟ اس سب کے سب جو ہے چلی جائے گی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بالکل اس کو صاف کر کے جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ خرچ کرتے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو ان کا حال بھی یہی ہے کہ اس خرچ کرنے پر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کیا تھا، انہیں کوئی ان کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو جو ہے اس سیدھے راہ نہیں دکھاتا، نہیں سجاتا۔ اب جو لوگ راہ خدا کے اندر صدق نیت کے ذریعے سے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال سنیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضامندی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے جو ہے یعنی اس کو پختگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کمثل جنت بربوہ، جیسے کہ ایک باغ بلندی پر ہو، ٹیلے پر ہو، اصابها وابل، اور اس کو زور کا بارش اور جو ہے می پہنچ جائے، تو جو باغ بلندی پر ہوتا ہے، ٹیلے پر ہوتا ہے، زیادہ زرخیز ہوتا ہے۔ فآتت اکلها ضعفین، تو وہ باغ جو ہے اس کے پھل کو دگنا لے آیا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے صدق نیت سے، ان کے اجروں کو بڑا چلا کر دیا جاتا ہے۔ اگر زور کی بارش ہوئے تب بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس کو زوردار بارش بھی نہ پہنچے، فطل، ہلکی سی فوار اور ہلکی سی بارش بھی ہو، تب بھی وہ بلندی پر جو باغ ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس پر پھل آتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ جو لوگ صدق نیت سے نہیں خرچ کرتے ہیں، اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، اور اس باغ کے اندر جو ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ باغ لگانے والا باغ والا بوڑھا ہو جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کمزور اس کی اولاد ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعَفٌ،
یہ خود بھی بوڑھا، اس کی اولاد بھی کمزور، اور ضرورت جو ہے اس وقت وہ محتاج ہے جو ہے ہر قسم کی چیز کی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو ایک پہنچ گیا اس باغ پر ایک بگولا جس کے اندر آگ ہے، فاحترقت، اور پورا باغ جو ہے وہ خاک ہو گیا، جل گیا۔ بتاؤ اب اس باغ سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا حاصل؟ نہیں۔ تو بعینہ، اسی طریقے سے جس نے خرچ کیا اور جب قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب کی ضرورت تھی اور اس کو امید تھی کہ مجھے یہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اب یہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائے، کوئی اس کو جو ہے کام نہیں۔ اور دیکھیں مثال کس طریقے سے محسوس ہے۔ جوانی کے اندر اگر خدا نہ خواستہ اگر باغ جل جائے تو امید ہے کہ آدمی بعد میں لگائے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن یہ تو بڑھاپے میں جبکہ اس کو ضرورت ہے۔ دوسرے کہ اگر اس کی اولاد بھی طاقتور ہو، جوان ہو، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہہ رہے کہ اولاد بھی کمزور ہے جو کما نہیں سکتی، تو ایسے موقع پر باغ کا جل جانا جس طریقے سے جو ہے اس کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے، بعین ہی اسی طریقے سے جو ہے وہ راہ خدا کے اندر خرچ کرنا اور اس کے اندر اس کی نیت صحیح ہو تو اس کا بھی یہ حال ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس پر غور اور فکر کرو۔ بہرحال یہاں پر راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کے لیے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اگر آدمی اس کے مطابق خرچ کرے گا تو اس کا فائدہ اور اس کو جو ہے بینیفٹ حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس کا خلاصہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں کہ 6 چیزیں نکلتی ہیں۔ پہلی چیز کہ جو آدمی خرچ کرے وہ حلال ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ سنت کے مطابق خرچ کرنا، یعنی مستحقین پر خرچ کرے، یہ نہیں کہ غیر مستحق پر خرچ کریں۔ اور تیسرے صحیح جگہ پر خرچ کرنا۔ اچھا، سنت کے مطابق خرچ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس طریقے سے خرچ نہ کرے کہ جو اس کے ماتحت ہے، اس کی جو ہے اس کے خرچ کی جو ہے اس کو یاد ہی نہیں، اور اس طریقے سے جو پورا مال خرچ کرے ہے خدا کے اندر، یہ بھی نہیں۔ تو سنت کے مطابق خرچ کرنا، اور تیسرے صحیح جگہ پر خرچ کرنا، اور چوتھے خیرات اور صدقہ دے کر احسان نہ جتانا، پانچویں کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو، اور چھٹے جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ یہاں پر ایک بہت بڑے محدث ہے امام شعبی، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر کسی مستحق پر خرچ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے جو ہے میرے صدقے کو قبول کیا۔ مثلا جو ادارے والے آتے ہیں یا جو بھی رفاع عام والے آتے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے احسان کیا، نہیں، ارے تم اللہ کے بندو، تم وہاں تک کہاں پہنچا سکتے تھے؟ وہ تو انہوں نے جو ہے اتنا سفر طے کہ مشقت برداشت کر کے آپ کے پاس پہنچے، تو احسان ان کا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے پاس سے آ کر لے گئے۔ منت میں نے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، یہ احسان نہ سمجھ کہ میں بادشاہ کی خدمت کروں، اور بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو خدمت میں رکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنے نیک کام ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے جو ہے راہ خدا کے اندر خرچ کرنا ہے، اس کے اندر یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول اور منظور فرما لے تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، ورنہ وہی مثال ہے جو باغ والی مثال جو اخیر میں دی ہے، اس کے مطابق کہیں حشر نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اس رکوع کے اندر جو ہے خرچ کہاں پر کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے، اور کون سا مفید ہوگا اور کون سا غیر مفید ہوگا، اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا گیا ہے۔ آگے جو ہے رکوع کے اندر یہی اور جو ہے انفاق کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد سود، انٹریسٹ، اس کے احکامات آئیں گے، قرض لوگوں سے لینا اور جو ہے اس کو واپس کرنا، اس کے کیا احکامات ہیں، یہ بھی جو اخیری رکوع کے اندر جو ہے اخیر سے پہلے والے رکوع کے اندر آئے گی۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم جو بھی نیک عمل کریں، خاص طور سے راہ خدا کے اندر جو ہم خرچ کریں، للہ اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔